ناظرین، برسلز میں ہونے والی ایک اوورسیز پاکستانی کی میٹنگ آج کل بہت زیر بحث ہے، جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک بات کی اور اس کو رپورٹ کیا پاکستانی میڈیا میں سہیل وڑائچ صاحب نے۔ اس میں انہوں نے اور تو بہت ساری باتیں کی، لیکن ایک بات جس کو آج ہم زیر بحث لا رہے ہیں وہ ہے کہ سیاسی حوالے سے آرمی چیف نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی مصالحت اس وقت ممکن ہے کہ جب معافی سچے دل سے مانگی جائے۔ تو ہماری سوئی اب اس وقت سچے دل پہ اٹکی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سہیل بدر صاحب موجود ہیں، یہ دل کی باتیں یہی خوب جانتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ سچے دل سے معافی کیا ہوتی ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ سیاست میں سچا دل جھوٹا دل کیسے پتا چلتا ہے۔ محبت میں تو ہوتا ہے نا سچا دل اور جھوٹا دل۔ تو ہماری جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس میں سچے دل کا کبھی بھی میں نے کوئی اس سے پہلے کوئی خاص مجھے ریفرنس ملتا نہیں جس میں کسی نے کہا ہو کہ سچے دل سے معافی مانگیں۔ تو بہتر ہے کہ ہمیں پہلے اس کو تھوڑا سا اگر پتہ چل جائے کہ سچے دل سے کیا مطلب ہے، کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو ہم نے رپورٹ کیا منٹ مرر نے اور دوسرے میڈیا نے بھی، وہ یہی تھا کہ آرمی چیف کا اشارہ عمران خان کی طرف تھا، پی ٹی آئی کے چیف کی طرف، جب بانی پی ٹی آئی جن کو عموماً ہمارا میڈیا آج کل ریفر کرتا ہے، کہ انہیں کہا گیا ہے کہ جی اگر آپ مصالحت چاہتے ہیں اور آپ اس وقت بہت مشکل میں، تو اس سے جان بچانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ معافی مانگیں اور سچے دل سے مانگیں۔ اچھا، اب یہ بڑا مشکل ہے کسی کے لیے بھی سمجھنا کہ سچے دل سے کیا مراد ہے۔ سیاسی اصطلاح تو ریکانسیلیشن ہے بیسیکلی، کہ اس میں لوگ جو ہیں اپنی ایگو ختم کر کے اور آپس میں اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم نے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نکالنا ہے۔ تو اگر یہ چیز کہی جائے کہ ایگو ختم کر کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نکالنا ہے، اور ایگو دونوں طرف سے ہو سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ کسی ایک طرف سے ہو، تو پھر تو جا کے کوئی آگے کوئی سیاسی حل کی طرف بات نکل سکتی ہے۔ اور سچا دل جو ہے اس کو ڈیفائن کرنا، اس کو سمجھنا شاید اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا ریفرنس ملتا نہیں ہے۔ ریکانسیلیشن کی باتیں پہلے بھی ہوتی رہیں، بے نظیر صاحبہ جو تھیں اپنی عمر کے آخری سالوں میں ریکانسیلیشن کی طرف مائل تھیں، انہوں نے کتاب بھی لکھی۔ انہوں نے 2006 میں جو ان کے مین اس وقت کے سیاسی مخالف تھے میاں نواز شریف، ان کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن کیا 2006 میں۔ یہ الگ بات ہے کہ 2006 میں دونوں ریسیونگ اینڈ پہ تھے، اور مشرف صاحب کا جو اس وقت ماشاء اللہ تھا وہ زوروں پہ تھا، لیکن بہرحال وہ ریکنسیلیشن کی طرف گئیں اور بات کی۔ پھر ان کی شہادت کے بعد آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا جو نعرہ لگایا، وہ بھی ایک ریکنسیلیشن کا نعرہ تھا۔ اب جو سیاسی اختلافات ہیں مختلف پارٹیوں کے درمیان، وہ اس میں پھر سیاسی گفتگو تو ہو سکتی ہے، باقی دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ سچا دل کو ڈیفائن کیسے کریں۔ لیکن سچا دل تو خیر ہم ایک اردو کی اصطلاح کو لے کے ہی چل رہے ہیں، بات وہی ہے کہ ریکنسیلیشن کی آرمی چیف بات کر رہے ہیں۔ اس کا ہم نے ٹائم ٹو ٹائم ایک مظاہرہ تو یہ دیکھا کہ 9 مئی کے بعد جس طرح پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن ہوا، تو جن لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے پتہ نہیں 9 مئی کے واقعات پہ اتنی ندامت کا اظہار کیا یا نہیں کیا، لیکن انہوں نے پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کیا، تو اس کو ایک ریکنسلیٹری سٹیپ سمجھا گیا اور ان کو معافی مل گئی۔ جنہوں نے وہ پریس کانفرنس نہیں کی وہ ابھی تک زیر عتاب ہے۔ اب یہاں پہ ہم ریکنسلیشن کو کیا لیں کہ وہ 9 مئی کے واقعات پہ ندامت کا اظہار کرے، یا وہ پھر عمران خان کو آئسولیٹ کرے، یا عمران خان سیاست سے توبہ طائب ہو جائے۔ دیکھیں، ہمارے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی مثالیں ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے لوگ وقتی طور پر کوئی ایک ایسے مصالحتی عمل میں چلے جاتے ہیں یا ان کو جلا وطنی ہو جاتی ہے۔ بے وہ نظیر تو بھی سر ڈیل ہوتی ہے نا، وہ ریکنسیلیشن وہ تو گن پوائنٹ پہ لی جاتی ہے۔ تو باقی مطلب ہے کہ ریکنسیلیشن تو شاید وہ بے نظیر والی اگزامپل ہے نواز شریف کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کی، جس میں دونوں ریسیونگ اینڈ پہ تھے، اس لیے ہو گئی۔ اگر اس میں سے ایک پاور میں ہوتا اور دوسرا نہ ہوتا تو پھر یہ شاید وہ بھی نہ ہوتی۔ تو اس وقت تو یہی لگ رہا ہے نا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پاورفل ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت ہی زیر عتاب ہے،
تو ان حالات میں ریکنسلیشن کا ایک مطلب تو ہم سیدھا سادہ یہ لے لیں کہ عمران خان صاحب میڈیا کے سامنے آئیں اور معافی اور ندامت کا اظہار کریں. کیا یہی بات شاید دوسری سائڈ چاہ رہی ہے؟ یہ بالکل بات ہو سکتی ہے، لیکن اب اس میں پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عمران صاحب جو ہیں وہ یہ کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں کہ نہیں، نمبر ایک، اور اس سے جو ان کی پاپولر سپورٹ ہے اس میں کمی ہوتی ہے کہ نہیں. ایک چیز جو ہم نے دیکھی یہ انڈیا پاکستان وار کے بعد کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ڈائسپورا، ان میں جو فوج کے بارے میں جو ان کی ایک نیگیٹیوٹی تھی اس میں تو کمی آئی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ ٹھیک ہے وہ ان کو فوج سے بہت سارے شکوے شکایات ہیں، لیکن جنگ میں جس طرح انہوں نے ڈیفینڈ کیا پاکستان کو، تو پھر ہمیں کوئی درمیانی راستہ اس طرح کا نکالنا چاہیے. اندرون ملک بھی ویسے ڈاکٹر صاحب یہی جذبات تھے، خاص کر جنگ کے دوران. میرے خیال میں سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر پوری قوم اس وقت ایک یکجا ہو کر فوج کے پیچھے کھڑی تھی. فوج کی جو حمایت تھی اس جنگ کے بعد تو اس میں اضافہ ہوا ہے، اور جو کچھ لوگ جو ناخوش تھے ان کی اس چیز میں کمی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ سیاسی عمل جو ہے وہ بیسیکلی ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوتا ہے. دنیا جہان کا کوئی ملک ہو، کوئی دور ہو، چاہے آج کا ہو، چاہے 100 سال پہلے کا ہو یا 200 سال پہلے کا ہو، فیصلہ تو ٹیبل پہ ہی ہوتا ہے اور مذاکرات کے ذریعے ہی ہوتا ہے. تو کوئی ایسا بندوبست کرنا چاہیے کہ مذاکرات ہوں، اور چلیں ان کو ہی کوٹ کرتے ہوئے میں کہہ دوں کہ ٹھیک ہے وہ جو مذاکرات ہیں وہ سچے دل کے ساتھ ہوں اور اس نیت کے ساتھ ہوں کہ ہم نے کسی راستے پہ چلنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کا ایک بہت ہی آسان طریقہ بھی ہے اس چیز کو جج کرنے کے لیے یا ڈٹرمن کرنے کے لیے. اس کے لیے ساؤتھ افریقہ کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ وہاں پر اگر ریکانسیلیشن ہوئی تھی تو اس کے ساتھ ایک چیز صرف ریکانسیلیشن نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ایک لفظ اور جڑا ہوا تھا، وہ تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. اس لیے وہ جو عمل ہوا تھا وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا. یہ میرے خیال میں COD جو ہے نا اس کا بھی ایک اس میں تھا پارٹ، جس میں بعد میں کبھی عمل نہیں ہوا کہ ایک اس طرح کا کمیشن بنایا جائے گا جس میں دونوں سائڈ جو ہے نا وہ اپنے اپنے پاسٹ والے اقدامات کے وہ اس پہ یا ندامت کریں گے یا اعتراف کریں گے. تو اس میں مطلب ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک عام پرسیپشن یہ ہے کہ جب بھی کسی سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کرتے ہیں تو عام طور پہ لوگوں کی ایک رائے سامنے آتی ہے کہ پاکستان میں وہ کون سا ایسا آربیٹریٹر ہوگا جس پہ سارے راضی ہو جائیں. نمبر ایک، یعنی کہ شاید وہ سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا کوئی نیک نام ایسا جج ہو جس کے اوپر سارے راضی ہو جائیں. ایک تو یہ اس میں پرابلم ہے. دوسرا یہ کہ اس کے TORs کون ہوں گے، کون بنائے گا. تو اگر یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اگر ہمیں سمجھ آ جائیں کہ اس کے مطلب ہے TORs کیا ہوں گے اور آربیٹریٹر کون ہوگا، تو شاید TRC کا خواب پاکستان میں بھی پورا ہو سکتا ہے. ساؤتھ افریقہ کی تو ایک سکسیس سٹوری ہے. اس سے ملتی جلتی ایک سٹوری جو ہے پوری 100% تو اس طرح نہیں، لیکن ملتی جلتی وہ روانڈا میں جب ان کی جو خانہ جنگی ختم ہوئی اور وہاں پہ جوڈیشل ریکانسیلیشن کمیشن بنا تھا اور براہ راست جو ہے وہ وہاں کی عدالت کے نیچے بنا تھا، جوڈیشری اس میں انوالو تھی. اس کا بھی بہت اچھا رزلٹ ہے. اور روانڈا وہ ملک ہے جہاں پہ جب یہ صدی شروع ہوئی تھی 2000 سے کچھ پہلے 20ویں صدی کے اینڈ میں، وہاں پہ اتنی شدید قسم کی خانہ جنگی تھی کہ جو خانہ جنگی کا آخری سال تھا اس میں 15 لاکھ لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے. لیکن جب ایک دفعہ ریکانسیلیشن کا عمل ہوا تو وہ دن اور آج کا دن پچھلے 25 سال میں وہاں پہ نہ صرف بہت ترقی ہوئی، روانڈا کو 21st سینچری کا میریکل کہتے ہیں، اور اس نے بہت تیزی سے ترقی کی اور وہ ایک سکسیس سٹوری ہے. پورے افریقہ میں اگر کوئی بہت زیادہ کسی ملک کی مثال دی جا سکتی تو وہ روانڈا ہے، اور ساؤتھ افریقہ اور روانڈا کی مثالیں ہمارے سامنے. تو میرا خیال ہے کہ سچے دل کو آپ ٹیگ اگر یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے ساتھ اس کے ساتھ ٹروتھ بھی ایڈ کر دیں کہ جو بھی بولے گا سچ بولے گا اور مثالیت کے لیے بولے گا، ایگو اپنی ختم کرے گا اور ملکی مفاد کو سامنے رکھ کے ملک کے لیے کرے گا، اور تو پھر شاید کوئی بات آگے بڑھے. تو ہم ساؤتھ افریقہ کی مثال لیتے ہیں. ادھر یہ ریکنسیلیشن صرف اس وجہ سے ممکن ہو سکی کہ اس کے پیچھے نیلسن منڈیلا کی شخصیت تھی. جی، بہت قداور شخصیت. ابھی آپ آربیٹریٹر کی بات کر رہے تھے پاکستان میں، تو ہم آصف علی زرداری کو ایشین نیلسن منڈیلا کہتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا ہم کوئی اس حوالے سے کوئی خاص کردار
نہیں دیکھ رہے. ادھر جب ہم عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی ایکسٹریم ایگوز کا ٹکراؤ دیکھتے ہیں. کوئی بھی اپنی پوزیشن کو بچ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ہم پھر کیا اپنی امید ایک دفعہ پھر آصف علی زرداری صاحب سے لگا لیں کہ انہیں چاہیے کوئی اس طرح کا وہ دیکھیے آگے. میرے خیال میں تو بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، زرداری صاحب ہوں یا کوئی ریٹائرڈ جج ہوں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہوں، اینی بڈی، یا کوئی اور قابل محترم قابل عزت محترم شخصیت ہو، کوئی بھی ہو سکے جس پہ سارے فریقین جو ہیں وہ راضی ہوں اس کو آربیٹریٹر ماننے کے لیے. تو اب یہ کافی تلاش کرنا پڑے گا کہ ایسا کون سا شخص ہوتا ہے جس پہ ہو سکتا ہے جس پہ سارے راضی ہوں. لیکن اگر کوئی مل جائے اور پھر اس کے ٹی او آرز کون بنائے گا، یہ دوسرا اس کا سوال ہے. ٹی او آرز کی ہم بات کر رہے ہیں، پاسبلٹیز کی ساری بات ہو رہی ہے. تو اب جو نیکسٹ ہم کبھی دیکھیں سی او ڈی چارٹر آف ڈیموکریسی، تو اس میں پولیٹیکل فورسز کے ساتھ کیا اسٹیبلشمنٹ بھی ایز اے فریق بیٹھ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ ہے تو ریئلٹی نا. دیکھیں ہمیں ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بعض ملکوں نے تو اس کا آئینی حل بھی نکالا ہوا ہے، شاید وہ اس میں بہتر چل رہے ہیں. برما کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ برما میں فوج کی چونکہ انوالومنٹ بہت زیادہ تھی تو انہوں نے پارلیمنٹ میں اس کی سیٹیں مخصوص کر دی جو کہ ان کی سفارشات پہ اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں. خیر میں اس حد تک کی تو بات نہیں کہہ رہا، میں تو صرف مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے، یا پھر سارے کام چھوڑ کے آپ جو سن 73 کا آئین ہے اس کو ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ نافذ کرتے ہیں، اور اس میں سے جتنی بھی ifs اینڈ بٹس ہیں اور جو ساری اس کی کافیاں ہیں. پاکستان وہ ملک ہے جس میں ہر بندہ ٹی وی ٹاک شوز دیکھ دیکھ کے آئین کا ماہر بنا ہوا ہے. کسی بندے سے پوچھیں وہ آپ کو 161 312 205 124 84 200 کی مثالیں دیتا رہے گا جی آئین کی. تو ایسے لگتا ہے جیسے 24 کروڑ آبادی میں سے کچھ 4 کروڑ آبادی نے آئین زبانی حفظ کیا ہوا ہے. تو ناظرین، آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ بہرحال ایک سیاسی مصالحت زیر بحث بن چکی ہے. آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ آیا اس موضوع کے اوپر کچھ آگے پیش رفت ہوتی ہے یا یہ ایک ون ٹائم انٹرویو کی ایک کہی گئی بات تھی. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.